یقینی طور پر یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کل کے روز جب پاکستان نے دندان شکن جواب دیا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو مجبور کیا کہ وہ رائٹ لیفٹ عالمی طاقتوں سے مدد مانگے اور پھر عالمی طاقتوں نے مدد کی اور سیز فائر تک معاملات پہنچے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ایک طرف دونوں ملکوں کو مبارکباد پیش کی، دونوں ملکوں کا شکریہ بھی ادا کیا، وہیں ایک اہم ایشو جو کہ زندہ ہو گیا ہے، تازہ ہو گیا ہے، اقوام عالم کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے منہ چڑھاتا ہے مسئلہ کشمیر۔ یعنی انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ وہ ثالثی کے لیے دستیاب ہیں، یعنی امریکہ پاک بھارت تنازع کی جو اصل بنیادی وجہ ہے، جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے مسئلہ کشمیر، اسے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور ثالثی کے لیے آفر کر رہا ہے۔ اب پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ کیا بھارت جو ہے وہ بھی اس مسئلے کا حل اب چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، یعنی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا۔ اس تمام تر معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سابق سفارتکار اور سابق صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مسعود احمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر تو جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے لیے پاکستان کا دو ٹوک اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر واضح موقف ہے، ہمیشہ سے، آج سے نہیں، اس حالیہ تنازع میں نہیں۔ امریکہ ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کے لیے وہ دستیاب ہیں، تیار ہیں۔ کیا بھارت بھی اب تیار ہوگا، سوچے گا کہ چلیں اس مسئلے کو ونس فار آل ختم کر دیں تاکہ یہ تنازع ختم ہو، آئندہ کبھی کوئی میزائل نہ چلے؟ شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا۔ میں یہ کہوں گا کہ صدر ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے جو آج جاری ہوا ہے وہ سفارتی میدان میں ایک دھماکے سے کم نہیں ہے، اور اس دھماکے کی گونج دلی میں زیادہ سنائی دی گئی ہوگی، کیونکہ دلی ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف دو ممالک کے درمیان ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے، اور تیسری کسی طاقت کا یا تیسری کسی ادارے کا جیسے اقوام متحدہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان کا یہ موقف نہ اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے نہ بڑے ممالک نے تسلیم کیا ہے، لیکن ہندوستان نہ صرف اس موقف کو دہراتا رہتا ہے بلکہ اس نے 2019 میں غیر قانونی اقدامات کیے تھے تاکہ مقبوضہ علاقے کو، متنازع علاقے کو ہندوستانی فیڈریشن کا حصہ بنا سکے، جس کے سلسلے میں وہ اب تک ناکام رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے تین حصے ہیں، ایک جو ہے ان کی سفارتکاری، پھر جو ان کا اہل جنوبی ایشیا کے لیے درد کہ یہاں جو ہے لاکھوں لوگ مارے جاتے، اور ان کی سفارتکاری کی وجہ سے، ان کی مدد کی وجہ سے یہ خطرہ ٹل گیا، اور پاکستان اور ہندوستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کی اس اپیل کے اوپر انہوں نے ہاں کہہ دی۔ دوسرا جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان سے دونوں سے تجارت بڑھائیں گے، جس کا مطلب ہے یہاں بھی انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک برابری کی سطح پہ رکھا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کشمیر جو 2019 کے بعد اور پھر اس کے بعد کووڈ-19 کے بعد صد خانے میں چلا گیا تھا، اسے عالمی سیاست کے ریڈار پہ نمایاں کر دیا ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر بہت ضروری ہے دیکھنا۔ پس منظر یہ ہے کہ کل کے دن اور کل کی شب پاکستان نے ساری دنیا کے سامنے میدان جنگ میں بری، فضائی اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اپنی برتری ثابت کر لی تھی۔ جب وہ مسلمہ ہو گئی، دنیا کے تجزیے اس وقت آ رہے ہیں کہ اس وقت بلکہ اس قسم کے تجزیے آ رہے ہیں کہ جو ہماری فضائی جنگ ہوئی یا جو ہم نے ڈرونز استعمال کیے یا جو ہم نے میسائل استعمال کیے، خاص طور سے جو ٹیکنالوجی ہم نے رافال کے لیے استعمال کی، اس کا ہندوستان اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ دو ٹیکنالوجیز کا بھی ٹکراؤ تھا۔ تو اس پس منظر میں صدر ٹرمپ کا یہ بیان آنا، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سفارتکاری کی، انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس نے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے، اور ہم لوگ جو ہیں اتنا اخلاق تھا، اتنا تہذیب تھی کہ ہم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، نہ تو امریکہ کا شکریہ ادا کیا دلی میں، اور پھر یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوا، اس میں کوئی تیسری طاقت نہیں تھی۔ تیسری طاقت تھی، امریکہ تھا، سعودی عرب تھا، دوسرے تقریباً درجنوں ممالک اس میں شامل تھے، لیکن جو قیادت تھی وہ امریکہ کے پاس تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سفارتی باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب کیونکہ کل مسعود احمد خان صاحب بنیادی طور پر جو دو تین حوالے آپ نے دیے، اس میں سے ایک چیز اس وقت جس کو دنیا جس نظر سے دیکھ رہی ہے
کہ جو وارفیئر ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں چینی برتری اور پاکستان کی مہارت، کیا یہ رائٹ ٹائم تھا انٹروین کرنے کا؟ کیونکہ غزہ کے تناظر میں اگر ہم جنگ بندی کی اور ثالثی کی کوششیں دیکھتے ہیں ٹرمپ کی، تو وہاں ان کا ایک اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کشمیر کے تناظر میں ان کا انٹرسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی طرح سے اگر ہم انٹروین کرتے ہوئے معاملات کو سنبھالیں تو شاید ان کی کوشش یا خواہش ہوگی کہ بھارت کا کوئی اپر ہینڈ رہے گا اور وہ خطے میں جو سبقت اور برتری والا معاملہ ہے وہ کسی طرح ہم برقرار رکھ سکیں. یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. یہ پہلو نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو اس سلسلے میں اس تناظر میں برابر کر دیا ہے. یہ بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ نے پاکستان اور ہندوستان سے یہ اتفاق کروایا ہے کہ نہ صرف جنگ بندی ہوگی بلکہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک غیر جانبدار جگہ پہ کوئی مذاکرات ہوں گے، دی ہول رینج آف ایشوز. تو اس میں اس وقت جو ہے ہماری یہ جو پوری کی پوری جو سیز فائر ہے یہ بہت فریجائل ہے. ہندوستان نے کل خلاف ورزیاں کی اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام تھوپ دیا، اور اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے بدعہدی نہ کر بیٹھے کہ ایک طرف تو اسے جنگ رکوا دی، اپنے نقصانات رکوا دیے، اپنے جہازوں کی تباہی اور جو ان کے دوسرے دفاعی ٹھکانے تھے جن کو پاکستان نے مؤثر انداز میں ٹارگٹ کیا، تو اس سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے جلدی سے کہہ دیا ہاں جنگ کو بند کریں. بلکہ جو اس وقت شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے ہی مارکو روبیو صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور اصرار کیا اور منت سماجت کی کہ جناب یہ جنگ بندی کروائی جائے. تو کہیں وہ پیچھے ہٹنا نہ شروع ہو جائیں اور پھر جو ہے مذاکرات سے پیچھے نہ ہٹیں. ابھی یہ ہے، لہٰذا یہ جو جنگ بندی ہے یہ فریجائل ہے، برٹل ہے. تو سب سے پہلے یہ مرحلہ ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے. جی فرمائیے سر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی کوشش کی مسئلہ کشمیر کے اوپر پچھلے دور میں اپنے، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے جو کل جو ٹویٹ کی اس کے بعد جنگ بندی ہوئی. Donald Trump is full of surprises and we've seen that India has always been a darling to America. The point now here that rises is کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا جنوبی ایشیا کے اندر سفارتی اہمیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سنجیدہ آفر ہے ان کی سائڈ سے، اور اگر پاکستان بیٹھتا ہے ٹیبل پر، ڈائیلاگ ہوتا ہے، تو یو این کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہوگا، یا پاکستان کے پاس بھی کوئی پوائنٹرز ہوں گے جو وہ لے کر ٹیبل پہ بیٹھے گا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے ہمیشہ سے اس چیز کے لیے تیار ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل یا قراردادوں کے مطابق ہو. اور قراردادوں میں کیا ہے، یہی کہ رائے شماری کروائی جائے، کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دو طرفہ مذاکرات بھی کیے ہیں اور اس ڈپلومیسی میں بھی ہم نے سرمایہ کاری کی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ہے جس میں امریکہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں بالکل غیر جانبدار ممالک جیسے کہ نارڈک کنٹریز ہیں، ناروے، ڈنمارک یا سویڈن، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہیں. دونوں ممالک کے مثلا خلیجی ریاستیں جو ہیں انہوں نے بھارت اور پاکستان میں بہت سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اور بھارت اور پاکستان کے بہت سے لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے خلیجی ریاستوں میں کام کر رہے ہیں، اور لہٰذا دونوں طرف سٹیکس موجود ہیں. تو اس قسم کے ثالث ہو سکتے ہیں. جو صدر ٹرمپ ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے مطلب صدر بننے سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ جب وہ صدر بنے تو ڈرامائی انداز میں یوکرین میں جنگ بندی ہو جائے. اس میں وہ ناکام رہے کیونکہ وہاں صورتحال بہت پیچیدہ ہے. اور پھر جو ہے انہوں نے غزہ کے سلسلے میں قیادت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن غزہ کے سلسلے میں چونکہ وہ اسرائیل کے حامی اور مددگار تھے، اس وجہ سے انہیں وہ بین الاقوامی ساکھ یا پہچان نہیں مل سکی جس کے وہ متلاشی تھے. یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیونکہ یہی جنگ جو ہے، روایتی جنگ جو ہے، اگرچہ اس میں میزائلز اور ڈرونز پہلے سے داخل ہو چکے تھے، یہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی. اور اس کی تباہی، یعنی یہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوہری جنگ نہیں ہو سکتی تھی، یہ ہے کہ اس میں آخر میں جو ہے لوگوں نے پیچھے ہٹ جانا تھا. اس میں شدید خطرہ تھا کہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو جائے. اگر ہو جاتی تو پھر یہ جنوبی ایشیا کا نقصان نہ ہوتا، یہ سارے دنیا کا، کرۂ ارض کا نقصان ہوتا، کیونکہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بعد جو تابکاری اور تباہی ہوتی ہے اس کی لپیٹ میں ساری دنیا، سارے بر اعظم آ جاتے.
اور ساری دنیا کی منڈیاں جو ہے بیٹھ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسعود صاحب یہ جو اب ٹرمپ ہر جگہ اپنے ثالثی آفر کر رہے ہیں، یوکرین رشیا کو بھی کی، پاکستان انڈیا کو بھی کی، اب کشمیر کا بھی مسئلہ حل کروائیں گے. مجھے پھر وہی یہ بات جاننی ہے اس سب چیزوں کے اندر کہ کہیں ٹرمپ اپنے نیکسٹ الیکشنز کی کیمپیننگ تو نہیں کر رہے؟ تھرڈ ٹائم تو نہیں الیکٹ ہو سکتے. نہیں، ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد انتخاب لڑوں گا، کبھی کہتے ہیں نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ ان کے آئین کے مطابق وہ نہیں لڑ سکتے انہیں، اور تقریباً جو ہے 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی ایک ترمیم کے لیے. لیکن جو میں چیز آپ کو بتا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو ہے 2019 کا ذکر کیا تھا، اس کا ذکر کرنا بڑا مناسب ہے. ہمارے وزیر اعظم جب وہاں تھے واشنگٹن میں، تو صدر ٹرمپ نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ نریندر مودی نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں وہ ثالثی کا کردار ادا کریں، اور انہوں نے کہا کہ حامی بھری کہ میں ایسا کروں گا. دوسرے دن جو جے شنکر اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے لوک سبھا میں کہا کہ ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اس کے چند ہی ہفتوں کے بعد انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کے اوپر دوبارہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر دوبارہ حملہ کیا. لہٰذا میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک دھماکہ ہے ہندوستان کے لیے، کیونکہ میں اقوام متحدہ میں رہا ہوں، اقوام متحدہ میں ہندوستانیوں کے مندوبین کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوتا رہا، بحث و تمیز ہوتی رہی. لفظ کشمیر جو ہے اس طریقے سے امریکہ کے لیے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس ضمن میں، اس کانٹیکسٹ میں، اس پیرائے میں ایک دفعہ صدر کلنٹن نے 2093 میں کہا تھا جنرل اسمبلی میں، اور اب صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ بغیر کسی سنجیدگی کے نہیں کہہ رہے. اور دوسری یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان سے پہلے صدر بائیڈن دونوں کو ہندوستان کے رویے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. یوکرین کے سلسلے میں ہندوستان دوہری تہری گیم کھیل رہا تھا اور اپنے آپ کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھتا تھا. ہندوستان امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر تھا، روس سے تیل خرید کے مہنگے داموں باقی دنیا کو بیچ رہا تھا، واشنگٹن کو یقین دلا رہا تھا کہ ہم چین کا مقابلہ کریں گے، اور چین سے 2020 میں مار کھائی. اور اس کے بعد جو ہے انہیں پتہ تھا کہ ہندوستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے معاشی تعلقات بڑھا رہا ہے. اور ڈوکلام کے اوپر جو ان کا تصادم ہوا تھا اسے بھی ہندوستان نے بڑی چالاکی سے ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ سزا جو چین اسے دینے کے لیے تیار تھا اسے بھگتنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا مسعود صاحب، اس میں بنیادی طور پر چین کے معاملات اور خطے میں اثر و رسوخ کے حوالے سے میں آتا ہوں، لیکن آپ نے ریفرنس دیا صدر کلنٹن کا، پھر بائیڈن اور ابھی ٹرمپ فار دا سیکنڈ ٹرم. بنیادی طور پر جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ اس وقت اس خطے میں امن کے لیے یا نیوکلیر فلیش پوائنٹ کو نیوٹرل کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے یا کیوں بڑھ گیا ہے؟ اور آگرہ کانفرنس کے بعد غالباً یہ دوبارہ اتنے بڑے لیول پہ، بڑے پیمانے پر پاک بھارت جو ہے وہ معاملات پر بات ہونے جا رہی ہے کشمیر کے تناظر میں. اس بیچ بہت کچھ بدلا. 5 اگست 2019 کا اقدام ہے، پھر ابھی کیا ہم ریفرینڈم سے شروع کریں گے کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ جو ایکچوئل آبادی ہے سینسس کے ذریعے وہی انٹیکٹ ہے، یا پھر وہاں پر کشمیر میں ہندو جو ہے وہ اکثریت میں آ گئے؟ تو بہت ساری چیزیں ریڈو ہونے والی بھی ہیں، وہ بھی آن ٹیبل آئیں گی. دیکھیے، یہ دور کا مرحلہ ہے. پہلے یہ ہے کہ اعتماد سازی ہے. پہلے ہم نے اس بات کو یقین کرنا ہے اور اس بات کو ایسرٹین کرنا ہے کہ ہندوستان جنگ بندی کے بعد مذاکرات کے لیے آمادہ ہے یا نہیں، اور یہ کہ جنگ بندی جو ہے وہ پائیدار ہے یا ناپائیدار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے مذاکرات سے پہلے جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب مذاکرات ہوں گے تو اتنا اعتماد ضرور ہونا چاہیے کہ دونوں فریقین ایک مذاکراتی میز پر آنے کے لیے تیار ہوں، یا آمنے سامنے، یا پھر جو ہے کسی ثالث کی موجودگی میں، یا رو برو، یا بالواسطہ طور پر جس کو پروکسیمیٹی ٹاکس کہتے ہیں. تو یہ مراحل طے کرنے بہت ضروری ہیں. پھر یہ ہے کہ ایجنڈا کیا ہے. جو پاکستان کے نقطہ نظر سے اس وقت ایجنڈا ہے کہ ابھی جنگ کا ایک حصہ جاری ہے، وہ ہے آبی جارحیت، جو سنتاس معاہدے کو ہندوستان نے یک طرفہ طور پر غیر قانونی طور پر معطل کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اس نے ایک اعتبار سے اپنے آپ کو عالمی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو پھر ایجنڈا طے کرنا ہوگا کہ
پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، سنتاس معاہدے کو جو منسوخ کیا گیا ہے، مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل کیا ہو سکتا ہے اور وہاں ظلم و ستم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اگر اس یہ ساری مراحل کوشش طے کے ہو لیے جائیں۔ مسعود صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن ابھی جیسے ہم حوالے دے رہے تھے امریکہ کی ثالثی کی اور اس کی ناکامیوں کی ثالث کے طور پر، تو بنیادی طور پر اس ضمن میں جو کامیاب رہا ہے وہ تو چین رہا ہے۔ وہ ایران سعودیہ کے معاملات ہوں ان کو بھی سیٹل کیا، اور خطے میں زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس بھی اور سٹیک بھی چین کا زیادہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چین بھی یا چین ہی انوالو ہو جائے تو یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو آئیڈیل صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ چین، امریکہ اور کچھ اور مثال کے طور پر ناروے، ایک سعودی عرب، ان کا ایک جو ہے ایک گروپ بنے، مصالحتی گروپ بنے اور ثالثی گروپ بنے، لیکن اس کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہندوستان اور امریکہ بھی میرا خیال نہ تیار ہو، کیونکہ امریکہ جو ہے یہ رتبہ چین کو نہیں دینا چاہتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی پچھلے دنوں کے جو ہے جو روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوراف نے بھی یہ آفر کیا تھا کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سے ہمیں یاد آئی تاشقند کی جو میڈیشن USSR سوویت یونین نے کی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو چین نے 2008 میں ممبئی اٹیک کے بعد اس نے سفارتکاری کی تھی، سہولت کاری کی تھی، ان کا ایک خصوصی ایلچی پہلے پاکستان آیا، پھر ہندوستان گیا، اور اس نے دونوں ممالک کو صلاح دی تھی کہ آپ بات چیت سے مسئلہ حل کریں، تصادم کی طرف نہ بڑھیں۔ چین کا سب سے بڑا اس وقت جو کردار ہے، اور یعنی صرف پاکستان کی قدر و منزلت نہیں بڑی دنیا میں عسکری اعتبار سے یا کینیٹک اعتبار سے، چین کی بھی بڑی ہے، کیونکہ ہم نے جو استعمال کی ہے ٹیکنالوجی وہ چین کی تھی، اور چین کے جتنے اسپوکس پرسن سے ترجمان تھے، بالخصوص ایسے جو مقرر شدہ ترجمان نہیں ہیں بلکہ ان کے چین کے حوالے سے بڑی مصدقہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر پاکستان کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کسی قسم کی کوئی آنچ آئے تو چین پورے کا پورا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ چین اور پاکستان کی مشترکہ فتح ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، کیونکہ ایک کچھ تجزیوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہماری اور دنیا اس کی مختلف ہے۔ مسعود صاحب، اگین سوری ٹو انٹرپٹ، مسعود صاحب میں بنیادی طور پر آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے سے پہلے فریقین کے درمیان اعتماد کا بحال ہونا، ثالثوں کا انوالو ہونا، یہ سب ضروری ہے۔ ہم ایک ازیوم کرتے ہیں صورتحال کو کہ یہ ہو گئی، لیکن جو سنتاس معاہدہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اس کی معطلی، بھارت نے اپنے پاس ایک بارگین رکھا ہے کہ وہ ٹیبل پر یہ آفر کرے کہ ٹھیک ہے یہ معطلی ہم واپس لے لیتے ہیں اور لیٹس گو بیک، پہلگام سے پہلے والی صورتحال میں واپس چلے جاتے ہیں؟ یہ ایک سفارتی کھچاؤ کا ایک معاملہ رہے گا، کیونکہ پانی ظاہر ہے ایک لائف لائن ہے، تو یہاں پر پھر ہم نے کیا کوششیں کرنی ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں کشمیر کے مسئلے پر بات ہو، صرف چھوٹے موٹے مسائل پر بات نہ ہو؟ دیکھیے، جنگ بندی اتنی تیزی میں ہوئی تھی کہ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی پیشگی شرائط کا اعلان نہیں کیا گیا یا اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے شاید پاکستان نے اٹھایا ہے سنتاس معاہدے کا معاملہ، لیکن ہندوستان کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے جنگ بندی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، جو بھی اس عمل کا اگر ہندوستان آمادہ ہوتا ہے تو ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان آسانی سے سنتاس معاہدے کے اوپر اپنے فیصلے کو واپس نہیں لے گا، اور یہ ایک قسم کی اس نے جنگ جو ہے، ایک آبی جنگ، ایک آبی جارحیت پاکستان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، اس کے لیے گفت و شنید بہت ضروری ہے، اور وہ جو ہے ہمارا جو بھی ایجنڈا ہوگا اس کا ایک لازمی حصہ ہوگا۔ اب جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت نے جو یہ قدم اٹھایا، یہ صرف پہلی مرتبہ نہیں اٹھایا، 2022 اور 2022 کے آخر میں، 2023 کی آغاز میں اس نے پاکستان کو پرماننٹ انڈس کمیشن کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اس کے اوپر دوبارہ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے معاہدے کو، اور 3 بنیادیں بتائی تھی، ایک موسمی تبدیلی، دوسرا آبادی، اور تیسرا یہ کہ پاکستان کا رویہ، ہٹ دھرمی کا رویہ۔ خیر، ہم اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے،
لیکن اس معاہدے کے مطابق یہ ضروری ہے، وہ ہندوستان کی جو وہ تنسیخ نہیں، جو معطل کرنا کا عمل تھا وہ غیر قانونی ہے آرٹیکل 12 کے تحت۔ صرف ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایک قسم کا ایک میز پہ اس کی ری نیگوشیشن رکھ دی ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر ہماری سب سے زیادہ جو سفارتی انرجی ہے وہ اس کے اوپر صرف ہوگی، سنتاس معاہدے کے اوپر، کیونکہ سنتاس جو ہے پورے کا پورا پاکستان کی معیشت کو، صنعت کو، زراعت کو، ہمارے روزگار کو متاثر کرتا ہے اور ہماری معیشت کو مجموعی طور پر متاثر کرتا ہے، اور دس از a vital part of our statehood۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہندوستان فوری طور پر مان جائے گا اور کشمیر کے سلسلے میں وہ کہے گا کہ اسے ملتوی کر دیتے ہیں۔ دونوں معاملات اہم ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنتاس معاہدے کے اوپر ہندوستان کی ہٹ دھرمی اور یہ غیر قانونی حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، لاسٹلی اب جب ٹرمپ نے سنس یہ مسئلہ حل کروانے کی پیشکش کری دی ہے، آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے دیکھ رہے ہیں، کتنے پر امید ہیں؟ میں ہمیشہ پر امید ہوں، اہل جموں کشمیر پر امید ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ جب بھی ان سے ملتا ہوں آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کو ان کی ہمت بڑھاتا ہوں، اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ حق خود ارادیت آپ کا حق ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوتی یا نہ ہوتی، انڈیپینڈنس ایکٹ ہوتا یا نہ ہوتا، آپ 2 کروڑ لوگ ہیں اور آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہماری جد و جہد آزادی کشمیر اس وقت تک جاری رہے گی جب تک 2 کروڑ کشمیری عوام کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسعود صاحب، سابق سفارتکار اور سابق صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں جوائن کیا ماہر بین الاقوامی امور